بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی تھی کہ وہ 7 دنوں میں سے ایک دن خدا کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیں اور اس دن دنیاوی کاموں اور خرید و فروخت سے باز رہیں۔ جو دن اس مقصد کے لیے مقرر کیا گیا وہ اگرچہ جمعے کا دن تھا، لیکن بنی اسرائیل نے خواہش کی کہ اس کی بجائے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ اس بنا پر ہفتے کا دن ہی عبادت کے لیے اور چھٹی کا دن قرار پایا۔ چنانچہ اس روز بنی اسرائیل کا اجتماع منعقد ہوتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں نصیحت کیا کرتے۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ بنی اسرائیل سبت یعنی ہفتے کے دن کا احترام کرتے ہوئے اسے خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس دن وہ کسی دنیاوی کام کو ہاتھ نہ لگاتے، خدا کی عبادت اور تسبیح میں مصروف رہتے تھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رحمت فرما گئے تو اس کے بعد بنی اسرائیل کی زندگی میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں، لیکن وہ ہفتے کے دن کو محترم ہی سمجھتے رہے۔ اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو دریا کے کنارے واقع گاؤں ہیلن میں رہائش پذیر تھا، اس نے ہفتے کے دن کا احترام برقرار نہ رکھا اور وہ لوگ اس دن مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ ہفتے کا دن جس میں بنی اسرائیل پر مچھلی کا شکار کرنا حرام تھا، چنانچہ ہفتے کے روز مسلسل چھٹی ان کے دوران راج رہی۔ لہذا اس روز مچھلیاں امن محسوس کرتی اور وہ دریا کے اوپر پانی کی سطح پر ظاہر ہوتی، لیکن دوسرے دنوں میں چونکہ ان کا شکار کیا جاتا تھا اس لیے وہ گہرے پانی میں بھاگ جاتی تھی۔ اس پر بنی اسرائیل کے وہ افراد جن پر دنیا کی ہوس غالب تھی وہ برہم مل کر بیٹھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم کوئی ایسی تدبیر سوچتے ہیں کہ جس سے ہم اس مشکل سے نجات پا سکیں۔ ہفتے کے دن دریا کے کنارے مچھلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کا شکار کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن دوسرے دنوں میں وہ دریا کی تہہ میں چلی جاتی ہیں اور ہمیں بے حد محنت اور مشقت کے باوجود ان کے شکار نہیں کر پاتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک ترکیب سوچی اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ترکیب یہ تھی کہ دریا کے ساتھ کھالیاں نکال کر مچھلیوں کو ان میں منتقل کر لیا جائے اور اگلے دن ان کا شکار کیا جائے۔ پھر انہوں نے اسی ترکیب پر عمل کیا اور دریا میں کھالیاں کھود نکالی۔ چنانچہ ہفتے کے دن مچھلیاں آزادی سے ان کھالیوں میں آ جاتی، لیکن شام کو جب وہ واپس جانے لگتی تو وہ لوگ کھالیوں پر باندھ کر انہیں قید کر لیتے اور دوسرے دن ان سب کو پکڑ لیتے۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ لوگ جمعے کے دن دریا کے کنارے گڑھے کھودتے اور پھر چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے سے انہیں دریا سے ملا دیتے۔ اس طرح ہفتے کے دن مچھلیاں ان گڑھوں میں جمع ہو جاتی اور اتوار کے دن وہ ان کا شکار کرتے یعنی ان کو پکڑ لیتے۔ اس موقع پر بنی اسرائیل 3 گروہوں میں ارتکاب کرنے لگے۔ پہلے گروہ میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور کھلا گناہ کیا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو اس کام کو گناہ تو سمجھتے تھے لیکن ان لوگوں کو گناہ سے منع نہیں کرتے تھے۔ تیسرا وہ گروہ تھا جو اس کام کو گناہ بھی سمجھتا تھا اور ان لوگوں کو اس کام کرنے سے روکتا بھی تھا۔ قوم کے صاحب علم اور دیندار لوگ انہیں نصیحت کرتے اور خدا کے حکم کی مخالفت کرنے سے ڈراتے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ ہوا۔ اس طرح کافی مدت گزر گئی۔ دیندار لوگ ان گنہگاروں لوگوں کو نصیحت کرتے رہے اور اس موقع پر وہ لوگ جو اس کام کو گناہ سمجھتے تھے ان کی نصیحت کو کسی بھی خطر میں نہ لاتے، اور جو لوگ اس کو گناہ سمجھتے تھے وہ نیک لوگوں سے کہتے تھے کہ تم ان کو نصیحت کیوں کرتے ہو؟ تو نیک لوگ کہتے تھے کہ ہم ان کو نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ خدا انہیں ہلاک نہ کر دے اور دردناک عذاب میں منتقل نہ کر دے۔ نصیحت کرنے والوں نے کہا، ہم اس قوم کے لیے نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے۔
बहरहाल जो अहले इल्म थे वो उनको नसीहत करते रहे, लेकिन उन लोगों पर कुछ भी असर ना हुआ। वो उसी तरह ही मछलियों का शिकार करने में मसरूफ़ रहे, बल्कि वो तो अपनी इस गलती पर खुश होते और इसे अपनी कामयाबी ख्याल करते। जब नसीहत करने वालों ने देखा कि इन लोगों की बात नहीं मानते और बराबर गुनाह में मसरूफ़ हैं, तो उन्हें दुख हुआ। उन्होंने कहा, अब हम इस शहर से बाहर चले जाते हैं, अब हम तुम लोगों के साथ नहीं रहेंगे। चुनाचा वो लोग रात के वक्त शहर से बाहर जंगल में चले गए। उनके जाने के बाद अज़ाब खुदा नाज़िल हो गया, जिसने इन्हें सरकश लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। अल्लाह ताला ने इनको मनसूख करके बंदर बना दिया। हदीस में आता है कि जिस महलूक को खुदा मुनसखी कर देता है वो 3 दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहते, बल्कि हलाक हो जाते हैं और ना ही आगे उनकी नस्ल चलती है। अलबत्ता खुदा उसकी शक्ल व सूरत पर और महलूक पैदा कर देता है। चनाचा ये ख्याल ना किया जाए कि आज के दौर में पाए जाने वाले बंदरों की नस्ल उसी दौर में मनसूख होने वाले लोगों की नस्ल है, बल्कि ये उनसे मिलती जुलती अल्लाह ताला की महलूक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।